السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو بی ٹی سی کو میں دیکھ رہا تھا، بی ٹی سی جو ہے ابھی بھی اپنی جو میں نے مینشنز لیول بتائے تھے 26,500 ابھی بھی ویلڈ ہے، اور 25,900 ٹو 26,500 یہ جو دو لیولز ہیں یہ ابھی بھی ویلڈ ہیں، ابھی بھی جو ہے یہ اپنے اس سپورٹ لیول پہ لازمی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بیسک جو ہے وہ رولز جو ہیں ٹریڈنگز کے، کچھ چیزیں میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر لوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں یار کہ وہ ٹریڈز لیتے ہیں اس وجہ سے کہ اپنے فائنینشیل حالات جو ہے فوری طور پر امیجیٹلی جو ہے نا ان کو ہم کلیئر کر دیں اور اسی وقت جو ہے نا ہم امیر ترین انسان بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ اس غلط فہمی میں ٹریڈنگ میں آتے ہیں اور ادھر ادھر سے ادھار کچھ لوگ پکڑ کے آتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں کچھ کیا، تو مطلب اپنا جو ہے وہ سارا لاس کر کے ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے نا سب سے پہلے ٹریڈز لینے سے پہلے جو چیزیں میں آپ کو گائیڈ کروں گا، کوشش کریں ان پہ عمل درآمد کریں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے اگر آپ ایک جو ہے ٹریڈنگ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اسپیئر فنڈ جو ہے نا وہ اپنی ٹریڈنگ میں یوز کیا کریں، کیونکہ اب دیکھیں اگر آپ کسی سے ادھار لے کے آئیں گے اور آپ نیو ہیں ٹریڈنگ میں، آپ اگر لاس کر دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ ذہنی بہت ساری ٹینشنز میں ہوں گے، بہت ساری ذہنی ایسی ٹینشنز کی وجہ سے بندہ پھر کام نہیں کر پاتا، مطلب بہت ذہنی جو ہے نا تھکاوٹ ہو جاتی ہے بندے کو۔ اگر آپ اسپیئر فنڈ لے کے آئیں گے اور اوپر سے اس کو آپ لاس کر دیں گے، اور ڈیفینیٹلی اگر آپ جو ہے وہ اسپیئر فنڈز جو ہے وہ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، اور نیو ٹریڈرز ہیں تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آپ لاس کریں گے۔ آپ ایون کہ آپ 1 ایئر 2 ایئرز بھی اس فیلڈ میں پھر بھی آپ لاس کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے فنڈز جو ہے اس کو آپ نے بہت لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنا لاس نہ کریں، اور اتنے فنڈ استعمال کریں جتنے فنڈز آپ کے جو ہے وہ اسپیئر ہیں، جو جن کے جانے سے آپ کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یار $50 سے اسٹارٹ اپ لے لیں، $100 سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے نا، کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے آتے ساتھ ارننگ شروع کر دینی ہے تو دیٹ از ناٹ پاسبل، یہ ہے ہی نہیں ہے ٹریڈنگ میں، یہ سوچو ہی نہ۔ اگر کوئی کہتا ہے بھائی آپ کل سے لے کے آ جاؤ $100 لے آؤ، میں آپ کو $1,000 بنا دوں گا، تو بھائی جھوٹ بول رہا ہے، کلیئر کٹ بات کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی جو ہے جو نیو ٹریڈر ہے اس کو میں ایٹ لیسٹ منیمم 6 منتھ جو ہے وہ ڈیمو ٹریڈ کرنے کا لازمی کہوں گا۔ آپ نے ڈیمو ٹریڈ دیکھیں، مارکیٹ کہیں بھی نہیں جا رہی، یہ جو ٹریڈنگ والی مارکیٹ ہے یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ یہ کہیں پہ بھی نہیں جاتی۔ اگر آپ کہیں گے کہ یار بعد میں آنے والے بندے ابھی جو آئیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، پہلے آنے والے کامیاب ہوں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ ٹریڈنگ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ پوری دنیا میں اب بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ابھی تو 1.14 ٹریلینز کرپٹو کی اگر ہم بات کریں تو ابھی کرنٹ جو ہے وہ مارکیٹ کیپ چل رہی ہے۔ فارکس ٹریڈنگ دیکھیں، کرپٹو کا 0.01% بھی جو ہے وہ فارکس ٹریڈ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ فارکس ٹریڈنگ بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ تو ٹریڈنگ جو ہے، ٹریڈنگ کوئی بھی ٹریڈنگ ہے، ٹریڈنگ کبھی نہیں ختم ہوتی، ٹریڈنگ کو آپ سکون سے سیکھیں۔ آپ تب جو ہے نا اس میں آپ اپنا ڈیمو ٹریڈز کریں گے، آپ اپنی ٹریڈز ایکوریسی سیٹ کریں گے، دین جو ہے آپ اس پہ جو ہے کامیاب ہو سکیں گے۔ تھرڈ جو ہے سب سے مین جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یار ٹریڈنگ کو آپ لائک بزنس دیکھیں۔ لائک بزنس کیوں دیکھیں؟ لائک بزنس اس وجہ سے دیکھیں اب آپ آئیں گے آگے لیوریج ٹریڈنگ کریں گے یا بہت ساری آپ مارجن ٹریڈنگ کریں گے، یا آپ راتوں رات جو ہے نا امیر بننے کے چکر میں ہوں گے، آپ اپنا پیسہ ضائع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ پیشنٹس لائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت سارا کنٹرول کر کے رکھیں۔ کنٹرول کر کے کیوں رکھیں؟ یہاں پہ راتوں رات آپ نے امیر نہیں بننا، جتنی آپ ٹریڈز کی ہولڈنگ پاور رکھیں گے آپ اتنے کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اسپاٹ ٹریڈنگ کریں سب سے پہلے، ڈیمو ٹریڈز لازمی کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو بزنس کی طرح دیکھیں۔ اب دیکھیں اگر فرض کریں آپ ایک شاپ اوپن کرتے ہیں، یا ایون کہ آپ پراپرٹی کی فیلڈز میں آ جائیں تو آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں، آپ
دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو 2 گھنٹے بعد اگر آپ نے 20 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کو 21 لاکھ کی آفر آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوں. تو آپ کو 21 لاکھ کی آفر آ جائے تو آپ اگر ایک منیمم مارجن لے کے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، آپ 21 لاکھ میں دے دیں. لیکن اگر آپ فرض کریں اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے، اس جگہ کی ویلیو، سب سے پہلے آپ کو انالیسس بھی کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس جگہ کی ویلیو کہاں تک جا سکتی ہے. اب 1 مہینے بعد وہی پلاٹ آپ کا 20 لاکھ والا 28 لاکھ میں ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں آپ 21 لاکھ میں سیل کرنا مناسب سمجھیں گے یا 28 لاکھ میں؟ 28 لاکھ میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے، جیسے ابھی کرنٹ سچویشنز پراپرٹی کی بھی چل رہی ہے، اگر آپ نے 20 لاکھ انویسٹمنٹ کیا تو وہ 19 لاکھ میں آ گیا، تو آپ کیوں اپنا لاس کریں گے؟ کیونکہ آپ کی کوئی چیز بھاگ تو نہیں رہی نا یار، آپ کے پاس ایسٹس پڑے ہوئے ہیں، آپ ہولڈ کر کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، آپ ایز سون ایز پاسبل وہ ریکور کر جائے گا اور آپ کو اچھا پروفٹ دے گا. آپ پروفٹ ہوتا ہے نو، آپ نکل جائیں. اب موسٹلی یہاں پہ ٹریڈرز کیا کرتے ہیں، ٹریڈر یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ آتے ہیں صبح 9 بجے ٹریڈ لی، ٹھیک ہے، ہم نے 50,000 لگایا، ٹھیک ہے، کسی اور کی سکرین دیکھ لی، کسی اور کا کی ویڈیو دیکھ لی اور وہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی اس نے تو 50,000 کے پیچھے 2 لاکھ روپے کما لیا ہے، تو بھائی ہم بھی کمائیں گے، بس 2 گھنٹے میں 2 لاکھ روپے آ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹریڈنگ میں کبھی بھی جس نے 50,000 لگا کے 2 لاکھ کمایا ہے اس سے ذرا جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ لاس کتنا کرتے ہو، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ نے یہاں پہ کتنا ٹائم دیا ہے اس ٹریڈنگ کو، آپ نے کتنا لاس کیا ہے. یہ چیزیں آپ اس سے پوچھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے کہ اس نے کتنی سختی لی ہوگی اس چیز کو سیکھنے کے لیے، اس چیز کو بیئر کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ بہت محنت کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بس 50,000 لیا اور رات کو وہ ڈبل ہو گیا. نہیں، دیکھیں اب آپ نے اگر 50,000 انویسٹمنٹ کیا، اگر آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، اگر آپ کسی گروپ سے ٹارگٹ لیتے ہیں یا میرے گروپ سے آپ جو ہے وہ ٹریڈز لیتے ہیں یا کسی بھی ٹریڈر کے گروپ سے آپ لیتے ہیں، ٹریڈ لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس نے ایک اپنا انالیسس کیا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ 1 دن میں اوپر چلی جائے، ہو سکتا ہے 2 دن میں چلی جائے، ہو سکتا ہے 3 دن میں چلی جائے، ہو سکتا ہے 10 دن میں چلی جائے، آپ کو پروفٹ ہوگا. سٹاپ لاس لازمی لگائیں، کیونکہ سٹاپ لاس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ساتھ جو ہے نا سٹاپ لاس لگا ہوتا ہے تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہاں سے اتنا لاس کر کے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنی ٹریڈز کو جو ہے وہ اپنی ڈسپلن کے ساتھ لیا کریں اور رسک ٹو ریوارڈ ریشو پہ لازمی وہ کریں اور بزنس کی طرح اس کو دیکھا کریں، ٹھیک ہے. اچھا، اگلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے جی، آلویز ریممبر کیلکولیٹ یور رسک یو کین افورڈ، ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیں یہ پوائنٹ بھی بہت ضروری ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ لوگ اپنا رسک ٹو ریوارڈ ریشو کیلکولیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اکثر ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ لاس کرتے ہیں، کم پروفٹ کماتے ہیں. اب 2 ٹریڈز میں اگر آپ نے $50 کما لیا، آپ کا $100، تو آپ تو ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں. ہم خود ہوتا ہے، ہم خود اسی اسٹیج سے گزر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. $100 اگر ہم نے کما لیا تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم $300 اور کماتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر سٹاپ لاس نہیں یوز کرتے وہ لاس میں ٹریڈ جاتی ہے، تو ہم $100 کے بجائے $200 جو ہے وہ لاس کر جاتے ہیں، جو کہ ہم نے کیا ہے. ہم نے کیا بھائی، ہم نے نہیں، ابھی بھی بہت سارے ٹریڈرز ایسے ہیں جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز کو لازمی، جب سے یقین مانے ڈسپلن ٹریڈز کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں مجھے کبھی لاس نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ہاں کچھ سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتے ہیں، لیکن میں آلموسٹ اگر منتھلی کیلکولیٹ کروں تو میں پروفٹ میں ہی ہوتا ہوں، لاس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا لیول ہوتا ہوں، میرا مین کیپٹل سیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو رسک ٹو ریوارڈ ریشو جو ہے وہ لازمی کیلکولیٹ کیا کریں اور اپنا لاس آپ دیکھیں. اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ٹریڈ لینے سے پہلے آپ لازمی دیکھا کریں گے بھائی میں یہاں سے جو ہے وہ 20,000 لاس کر سکتا ہوں، 10,000 لاس کر سکتا ہوں یا 30,000 لاس کرتا ہوں. اگر آپ نے یہ چیز کیلکولیٹ نہیں کی تو آپ ہمیشہ جو ہے لاس ہی کریں گے. اگر آپ نے پروفٹ لینا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں جتنا آپ لاس کریں گے اس سے ڈبل آپ کا پروفٹ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے. فرض کریں $1,00,000 آپ کے پاس ہے تو آپ کہتے ہیں یار اگر مجھے 30,000 پروفٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مجھے 20,000 لاس ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دونوں سچویشن میں ایسا ہے. اگر آپ کو 30,000 پروفٹ ہوتا ہے اور 20,000 لاس ہوتا ہے تو دیٹ از اوکے. ویسے تو 1:3 کریں، 10,000 لاس اور 30,000 پروفٹ. یہ میں مثال دے رہا ہوں، اس پہ آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لاکھ کے پیچھے 30,000 بڑی مشکل ہوتی ہے نکالنا. ٹریڈنگ میں ریئل ٹریڈر سے پوچھ لیں جو صحیح ہیں. ویسے تو میں نے دیکھا ہے جو بہت سارے ممبرز
3 4 लाख रुपए का भी दावा करते हैं, लेकिन जो रियल ट्रेडर्स हैं उनसे पूछ लें कि किस तरह ये होता है, ठीक है। तो आप हमेशा जो है ना लॉस, मिनिमम लॉस कोशिश करें, बर्दाश्त करें, और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा लेने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद जो है वो है सेव योर कैपिटल अमाउंट फर्स्ट, ठीक है। सब आपने हमेशा अपने ज़हन में ये चीज़ रखनी है कि जो आपका कैपिटल अमाउंट है, जो अपनी अपनी ज़ाती अमाउंट है, देखिए कारोबार भी आप करते हैं ना, आप क्या करते हैं कि भाई हमारा अपना पैसा सेफ हो, उससे प्रॉफिट जनरेट करें, ठीक है। तो कैपिटल अमाउंट जो है वो आपने जो है वो लाजमी जो है इसको ज़हन में रखना है कि वो आप पहले सेफ रखें। ट्रेड नहीं मिलती तो ना मिलें, देखें मार्केट में ना अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढा करें। एक दिन ट्रेड नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, 3 दिन नहीं होगी, 4 दिन नहीं होगी, 5 दिन नहीं होगी, यार 10 दिन नहीं होगी, 15 दिन बाद आपको ट्रेड मिल जाएगी। ट्रेड ऐसी लें जो आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। आप मंथली कुछ ना कुछ अपनी जो आपकी कैपिटल है उससे अर्न करें, ना कि आप लॉस करें, ठीक है। हमेशा अर्न करें, ठीक है। और इसके बाद जो है स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें, ठीक है। स्टॉप लॉस यूज़ लाजमी इस वजह से करें यार कि मैं स्पॉट ट्रेडिंग में अक्सर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करता। उसकी वजह ये है, ये भी मैं बड़ा आपको एक टेक्निकली बता देता हूँ। जब आप स्पेशल बाइनेंस में, बिटगेट में, क्यू कॉइन में, हुओबी में, इसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो एक्सचेंजेस के पास जो है ना वो चला जाता है। वो कैलकुलेट करके तो बाज़ को एक लंबी सी विग लगाते हैं और आपको लिक्विडेट करके चले जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पर्सनल लास्ट, तो मैं ग्रुप में भी यही गलती कर दी थी, तो कुछ ट्रेड्स अभी भी लॉस में चल रही हैं स्पॉट में। तो वैसे मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस इस वजह से नहीं लगाता कि मेन तो मेरी ये रीज़न है, मैं मार्केट को वॉच कर रहा होता हूँ लेकिन मेरे कैलकुलेट ज़हन में होता है, ठीक है। मैं ग्रुप में भी अक्सर बता देता हूँ यहाँ पे स्टॉप लिमिट यूज़ करें, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस यूज़ करें, कि मतलब जब मैं मार्केट को वॉच कर रहा होता हूँ मुझे एक लेवल का पता होता है कि इससे नीचे मेरा 10% लॉस है, 15% लॉस है, मैंने ट्रेड क्लोज़ कर देनी है, मैं मैनुअल क्लोज़ कर देता हूँ। लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें अगर मार्केट को वॉच नहीं कर रहे। तो इसके बाद जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। ये ट्रेडिंग में सबसे समझ लें कि मेन जो है आपका पॉइंट है कि आप जितना अपने आप को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल इमोशंस को क्यों कंट्रोल करेंगे, देखें अब 2 सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो ऐसा है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप कहते हैं कि भाई मैंने और कमाना है, ठीक है, और कमाने के चक्कर में आप बस और कमाते ही रहते हैं फिर दूसरा और क्या कमाते रहते हैं वो भी आप बेसिक जो यहाँ पे मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो सुन रहे हैं। दूसरा ये है कि देखें, एक तो आपका ये है कि आपने कमाना है, ठीक है, आप कमाने की तरफ आ गए। तो दूसरा ये है कि आप कमाने की तरफ आते हैं, फिर साथ ही आप जो है ना आते हैं जी लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर आपका 2 चीज़ें, अगर आपने प्रॉफिट ले लिया तो मार्केट से निकल जाए, ठीक है, मार्केट को वापस उस दिन कोशिश करें ना देखें। आपने प्रॉफिट ले लिया, न्यू ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करें, ओके, नहीं मिलती, साइड पे लॉस होता है, फिर भी देखें लॉस होता है, फिर भी आप निकल जाएं। अब अगर आप उसी दिन लॉस करने पे बैठ जाएंगे आप फिर भी लॉस करेंगे। ये यूट्यूब में बड़े मैंने देखा बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये आप हम लोग इस स्टेज से गुजर चुके हैं, वो लोग भी गुजर चुके हैं, तभी आपको जो है ना यूट्यूबर्स जो बड़े रियल ट्रेडर्स हैं वो आपको बता रहे होते हैं। हम लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं, ठीक है। लॉस जब होता है ना तो आप लॉस को कवर करने के लिए बैठ जाते हैं तो आपका लॉस मज़ीद होता है, ये भी याद रखें। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो ओके, नहीं मिलती तो आप ना लें, ठीक है। तो ये लाजमी जो है ना, ये जो ट्रेडिंग रूल्स हैं ये आप अपनी ज़िंदगी में लाजमी इन चीज़ों को जो है ना फोकस करें ताकि आप लोग जो है वो एक अच्छे ट्रेडर बन सकें, ठीक है। बिज़नेस की तरह स्पेशल कोई भी ट्रेडिंग में अगर आपने आना है तो ट्रेडिंग को आप जो है वो बिज़नेस की तरह ट्रीट करें। सबसे पहले कि बिज़नेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पहले या प्रॉफिट बाद में है, ठीक है। एक बिज़नेस को आप सीखेंगे नहीं, एक बिज़नेस को आप देखेंगे नहीं, एक बिज़नेस में वक्त नहीं गुजारेंगे तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैं प्रॉफिट है या लॉस है। हाँ, अगर आपने गेमलिंग करनी है, $100 आप लेके आ रहे हैं, उस पर आप दूसरे ट्रेडर्स को देख के, एक्सपीरियंस पर्सनस को देख के आप 50x लेवरेज लगा के, 20x लेवरेज लगा के, 100x लेवरेज लगा के आप 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 10 ट्रेड्स, 20 ट्रेड्स, 30 ट्रेड्स प्रॉफिट कमाएंगे। 31 ट्रेड, 32 ट्रेड, एक ट्रेड बीच में ऐसी आएगी जो आपके सारे का सारा लॉस कर जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट से 90%, 99%, मैं तो फ़िलहाल 95% का रेशो दूंगा कि 95% लोग लॉस